السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ صدق الله ومولانا رسوله النبي الامين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے تقریر کا عنوان زنا ہے۔ زنا کی مذمت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث کریمہ میں اور بزرگوں کے اقوال میں کیا پیغامات ہیں، یہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا زنا کے متعلق اور بدکاری برے کام کے متعلق رکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے کہ رک جاؤ، یہ گناہ نہ کرو۔ اسی طرح کی ایک آیت سنیں، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، بدکاری زنا کے پاس نہ جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، زنا کا گمان، خیال، سوچ رکھنا یا پھر اس کے قریب جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بہت برا عمل ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، بہت برا عمل ہے، اور وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ تین چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک تو زنا سے رکنے کے متعلق، رکو، زنا سے رکو، یہ بہت برا عمل ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی، اور تیسرا یہ جو عمل ہے، یہ جو راستہ ہے، بہت ہی خراب راستہ ہے، برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور زنا سے رکنا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے جسمانی بھی نقصانات ہیں اور دنیاوی بھی نقصانات ہیں ان چیزوں میں، اور آخرت میں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی اس کی سزا ملنے والی ہے زنا کی۔ جسمانی طرح طرح کی بیماریوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے اور فزیکل ریلیشن شپ وغیرہ کرتا ہے، تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت بری طرح کی بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں، اور دوسری اس کو نقصان جو اٹھاتا ہے وہ انسان، اگر کسی معاشرے میں، کسی سماج میں، کسی قوم میں زنا یہ عمل کو برا سمجھا جاتا ہے، اگر یہ کوئی انسان کرتا ہے تو وہ قوم میں انسان بدنام ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک قوم ہے، کوئی بھی ایک قوم ہے، اور اس قوم میں زنا جیسے گناہ کو، زنا جیسے عمل کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اگر انسان یہ عمل کر دیتا ہے تو وہ اس قوم میں اپنی عزت کھو دیتا ہے، یہ اس کو دوسرا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس کو جو دنیا آخرت میں جو اس کو سزا ملنے والی ہے، یہ بہت ہی بری اور بدترین سزا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ایک ہفتے میں یہ موضوع مکمل ہونے والا نہیں ہے،
بہت سے واقعات ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے واقعات ہیں۔ میں انشاءاللہ عز و جل آج بھی اور آئندہ انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والے جمعہ میں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، ہم کس طرح ان چیزوں سے بچیں، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 18 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کے متعلق 18 پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں کچھ تھوڑی نیچے رکھیں۔ مردوں کے متعلق یہ ترجمہ، میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 18 پارے کا، کہ مرد اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہ یعنی پرائیویٹ جو پارٹ ہوتے ہیں اس کی حفاظت کریں۔ مردوں کے متعلق اللہ کا یہ حکم ہے، مرد اپنی تھوڑی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں تھوڑی اور اپنی پارسائی جو ان کی عزت ہے اس کی حفاظت کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف عورتوں کو مطلب نگاہ نیچے رکھنے کا یا پھر سطر ڈھکنے کا یا پھر پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں، عورتوں کو تو بعد میں حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پہلے حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ زمین پر جب تم چلو، راستے سے جب تم چلو تو اپنی نگاہیں تھوڑی نیچے رکھو۔ تھوڑی کیوں؟ پوری تو بند کرنے کا اللہ حکم نہیں دے سکتا، اگر پوری بند کریں گے تو چلیں گے کیسے، دیکھیں گے کیسے سامنے؟ تو نگاہیں نیچے سے مراد یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، یعنی تمہیں صرف راستہ دکھائی دے، اگر سامنے سے اگر عورت آ رہی ہے تو اس کو نہ دیکھو۔ اور اس کے متعلق پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، مطلب یہ درس پوری امت کے لیے ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دوسرے صحابہ سے بھی یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اے علی، جب تمہاری نگاہ کسی عورت پر پڑے تو نگاہ پھیر لینا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن درس، سبق، سیکھ، یہ پیغام پورے تا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب کسی عورت پر نگاہ پڑے تو نگاہ پھیر لینا، اور جو پہلی جو نگاہ ہوتی ہے، اگر ہماری عورت پر اگر ہماری پہلی نگاہ پڑ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نگاہ کو معاف فرماتا ہے، اور جب ہم جان بوجھ کر اپنے دل سے جب دوبارہ دوسری نگاہ جب ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسری نگاہ پر پکڑ فرماتا ہے، یعنی دوسری نگاہ کا حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بچنے کا اور نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو زنا ہے، زنا کا شوق کن چیزوں سے کس طرح بڑھتا ہے، زنا کا شوق کس طرح بڑھتا ہے، یعنی زنا کی تمنا، زنا کرنے کی تمنا یہ کس طرح انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا نگاہوں سے، آنکھوں سے۔ جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو وہ دل میں گھر کر جاتی ہے اور دماغ میں سوچ آنے لگتی ہے، اور وہ سوچ آگے شیطان اس کو لے کر جاتا ہے۔ تو شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ نگاہ سے۔ انسان جب دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے، اور جب دیکھتا نہیں تو خیال وغیرہ سے تمام وسوسوں سے دور رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کی اور عورتوں کی عزت کی بعد میں بات کی، لیکن پہلے نگاہوں کی بات کرتا ہے کہ اے مسلمان مرد اور عورت، اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہ کی اور اپنی عزت و پارسائی کی، طہارت کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ کا صاف صاف فرمان 18 پارے میں ہے۔ اور جو شخص زنا کرتا ہے اس کے متعلق بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں، اور جہنم میں اس کو مطلب ایک ایسے مطلب قلعے میں یا پھر تندور میں ایسے ڈالا جائے گا جس طرح روٹی ایک تندور میں ڈال کر جلائی جاتی ہے یا پھر پکائی جاتی ہے، اس طرح انسان کو الگ الگ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو زنا کرتا ہے اس کو دینے والا ہے۔
اور جو آنکھوں سے زنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھوں کے اندر سیسا ڈالنے والا ہے. سیسا وہ جہنم کا سیسا ہوگا. جس طرح مطلب کوئی چیز پگھلا کر اس کو شکل بنائی جاتی ہے، کانچ کی ہو یا پھر لوکھڑ وغیرہ جس کو لوہا کہتے ہیں، اس طرح کا جو سیسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا سیسا پگھلا کر اس انسان کے آنکھوں کے اندر ڈالے. اللہ اکبر. غور کرے، فکر کریں اور درس حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھیں کہ زنا کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسی سزا دینے والا ہے. تو ہمیں ہمیشہ زنا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے. یہ حدیث مطلب بارہا اور ہر وقت یہ بیان کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو، ضمانت دو. اے لوگوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان، یہ جو زبان ہے، یہ زبان کا لوتھڑا، یہ زبان کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، یہ تو بظاہر تو ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن جب انسان صبح کرتا ہے اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے کان، تمام جسم کے باڈی پارٹ زبان کے سامنے مطلب گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. یعنی جو بھی مطلب فساد وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ، چغلی، غیبت وغیرہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ زبان کے ذریعے ہے. تو پورے تمام باڈی کے اعضاء زبان کے سامنے گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان تو اگر سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں. آپ دیکھ لیں کسی کو مطلب گالی دے کر دیکھ لیں تو زبان مار نہیں کھائے گی بلکہ پیٹ مار کھائے گی، سر مار کھائے گا. مطلب جسم کے دوسرے حصوں کو لوگ نقصان پہنچائیں گے. جب جھگڑا ہوتا ہے تو اصل جڑ کون ہے؟ ذریعہ. جھگڑے کا ذریعہ کون بن رہی ہے؟ زبان بن رہی ہے. لیکن سزا کن کو مل رہی ہے؟ دوسرے باڈی پارٹ میں. انسان جہاں چاہے مارتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو. ایک چیز زبان اور دوسری چیز اپنی شرمگاہ، یعنی اپنی شرمگاہ، اپنا پرائیویٹ پارٹ. ان 2 چیزوں کی ضمانت اگر تم مجھے دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم اے لوگوں میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. سبحان اللہ. یہ سودا مہنگا ہے، یہ سودا بہت ہی سستا ہے، لیکن یہ اس کو پار کرنا بہت ہی مشکل ہے. انسان ان دونوں کو جب سنبھال کر زندگی میں چلتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب انسان کو جو یہ 2 چیزوں پر عمل کرتا ہے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اور کون؟ جنت کے مالک و مختار، جنت جن کی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. تو کتنا بڑا انعام ہمیں مل رہا ہے. تو ان 2 چیزوں کی مطلب حفاظت ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر زنا کے متعلق جو فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ برا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث آئی ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. یہ واقعہ بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے درس حاصل کرنے کے لیے. ایک شخص آتا ہے، نوجوان شخص ہے، اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے. کچھ تو ایسے صحابہ کرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زبان تک نہیں مطلب نکالتے تھے، زبان تک بلند نہیں کرتے تھے، نگاہیں تک نہیں اٹھاتے تھے. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دیہاتی، جن کو علم نہیں تھا کہ حضور کی بارگاہ کیا ہے. محبت تو کرتے تھے، ایمان تو رکھتے تھے، لیکن حضور کی بارگاہ کیا ہے ان کو خیال نہیں تھا. وہ ایسے لوگوں کا اللہ معاف فرمانے والا ہے. ایک شخص، دیہاتی شخص، نوجوان شخص حضور کے بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ حضور سے کہہ رہا ہے وہ شخص، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ غصہ ہوئے، جلال میں آئے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں جو گناہوں سے روکنے کے لیے آئی ہے یہ ہستی، اور انہی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہ کی اجازت دے. تو صحابہ کرام غصے میں آئے اور جلال میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو خاموش کرایا، خاموش بیٹھنے کے لیے کہا، بیٹھو تم نیچے بیٹھ جاؤ. اور اس شخص کو اپنے سامنے بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے
حسین عمدہ طریقے سے اس کا دل بدل دیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آج کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم اسے فوراً برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو بدلنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ انسانوں کو بدلتے تھے۔ آج وہی طریقہ، وہی اسوہ حسنہ، وہی سیرت، وہی عمل کام ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نبی کی امتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، اسے اپنی بارگاہ سے بھگایا نہیں۔ اور صوفیاء کرام کا قول ہے کہ تم گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو بات؟ گناہ سے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس چوری کے گناہ سے نفرت کرو، چور سے نہیں۔ کوئی زنا کرتا ہے تو زانی سے نفرت نہیں کرو، بلکہ زنا سے نفرت کرو۔ کوئی انسان یہ سمجھ کر ان سے نفرت نہ کرو کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے، اس گناہ سے نفرت ضرور کرو، لیکن جو گناہ کر رہا ہے اس انسان سے نفرت نہ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، صوفیاء کرام کا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو سامنے بٹھاتے ہیں اور بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اے نوجوان، کیا اگر تو یہ چاہتا ہے کیا کوئی انسان تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کہا تو کیا یہ پسند کرتا ہے؟ تجھے کیا یہ اچھا لگے گا کہ کوئی انسان تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کیا تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے پسند نہیں ہے میرے بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میں پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو وہ شخص پھر کہنے لگا کہ نہیں، میں پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خالہ اور پھوپھی کا ذکر کیا اور تمام چیزوں کا ذکر فرمایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں کسی کے متعلق یہ مطلب پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر کی عورتوں سے کوئی شخص زنا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جب یہ پسند نہیں کرتا اور تو جو زنا کی اجازت جو مانگ رہا ہے اور تو جس سے زنا کر رہا ہے، جس عورت سے زنا کرنے والا ہے وہ بھی کسی کی بیوی، وہ بھی کسی کی ماں، وہ بھی کسی کی بہن، وہ بھی کسی کی مطلب گھر کی عورت ہوگی۔ تو وہ شخص رونے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیا، فوراً ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کا دل صاف کر دے، سبحان اللہ، اس نوجوان کا دل صاف کر دے، زنا جیسے گناہ کا یہ اس نے ارادہ کیا تھا، اس گناہ کو معاف کر دے اور اس کا دل پاک و صاف کر دے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس کے بعد اس شخص کے نزدیک زنا سے بھی بڑا مطلب وہ برا گناہ وہ شخص کسی کو نہیں سمجھتا تھا، یعنی زنا جیسے گناہ کو وہ شخص اتنا برا سمجھنے لگا کہ وہ گناہ ہی کو چھوڑ دیا۔ اس شخص کے نزدیک زنا بہت بڑا گناہ لگنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ ہم بھی اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے مطلب دعا کریں، یہ نہیں کہ ان سے نفرت کرنے لگے، ان سے دوری بنائے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جو ابھی ذہن میں آیا، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک عالم، بنی اسرائیل کا ایک عالم کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک گنہگار شخص، بنی اسرائیل کا بہت ہی بڑا گنہگار تھا۔ وہ شخص مطلب ہمیشہ گناہ کرتا تھا، معلوم تھا یہ شخص گناہ کرتا۔ وہ شخص عالم کے پاس آ کر بیٹھا، اس کا ارادہ کیا تھا کہ میں اس عالم کے پاس بیٹھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اس عالم کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ برا تھا، وہ شخص عالم کے پاس آ کر بیٹھا تو عالم اس سے نفرت کرنے لگا اور عالم اس سے ہٹ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کے ذریعے وحی بھیجی اور نبی سے کہلوایا کہ اس عالم اور اس مطلب جو گنہگار شخص ہے دونوں کو کہو، دونوں عالم اور گنہگار شخص دونوں کو کہو کہ پھر سے نیک اعمال کرنا شروع کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کو مٹا دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کی نیکیوں کو جلا دیا تھا۔ کیونکہ اس نے برے انسان سے مطلب نفرت کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے نامہ اعمال کو ختم
ختم کر دیا اور دونوں کو شروع سے مطلب نیک عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ تو ہمیں برے انسانوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، برے کاموں سے ضرور کرنا چاہیے، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے اس انسان سے نفرت کرنے کی مطلب کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ داؤد علیہ السلام نبی ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے تو کسی شیر کے پیچھے چلے جانا یا پھر زہریلے سانپ اژدہا کے پیچھے چلے جانا، لیکن کسی بے حیا عورت کے پیچھے نہ جانا۔ کیا کہا داؤد علیہ السلام نے؟ شیر کے پیچھے، زہریلے سانپ کے پیچھے جانا رواں ہے، مطلب یہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بے حیا عورت کے پیچھے نہ جانا۔ کیوں فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے؟ اگر وہ شیر کے پیچھے جاتا ہے، زہریلے سانپ کے پیچھے جاتا ہے، شیر تو اس انسان کو پھاڑ کر کھا جائے گا، یا پھر سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے وہ مر جائے گا، تو وہ اس کی صرف جان جائے گی۔ کیا اس انسان کی شیر کے مارنے کی وجہ سے، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اس انسان کی صرف جان جائے گی، لیکن بے حیا عورت کے پیچھے جانے کی وجہ سے اس کا ایمان جائے گا۔ اور ایمان مسلمان کے لیے جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایمان ایک مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایمان والا مسلمان اپنی جان تو دینا گوارا کرے گا، لیکن اپنا ایمان نہیں دے گا، اپنا ایمان جانے کو گوارا نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یہ مطلب سمجھاتے ہیں کہ بیٹے اگر تو کسی شیر کے پیچھے جا رہا ہے، سانپ کے پیچھے جا رہا ہے، تو یہ بات قبول کی جا سکتی ہے ایک طور پر، لیکن کسی بے حیا عورت، غلط عورت کے پیچھے نہ جانا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہر میں ایک عورت نے گھر کر لیا، وہ بدکارہ عورت تھی، جسم فروش، اپنا جسم بیچنے والی عورت تھی، اور لوگ وہاں پر جا کر اس کے مکان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنا پانی کا لوٹا اور مصلی لے کر اس عورت کے گھر کے پاس چلے گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں تو اس عورت کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے گھر کے باہر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ انسانوں کے دل کس طرح بدلتے ہیں، اور بدلا جا سکتا ہے اگر محنت کی جائے تو انسانوں کے دل کس طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو بدلنے والا، مقلب القلوب والابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلیوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے گھماتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انگلیوں سے پاک ہے۔ ایک تشبیہ، ایک مثال دے کر بتایا گیا کہ انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے اندر ہیں، انگلیوں میں ہیں۔ جس طرح ہم کوئی چیزیں گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو چاہے تو اس کا دل بدل دیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، یاد رکھیں۔ نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ نصیحت کرنا، کوئی چیز بتانا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا کہ اے محبوب، آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، ان کو نصیحت کر دینا یا نہ دینا، ان کو ہدایت ملنا یا پھر نہ ملنا، وہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے طرف ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بدکار عورت کے گھر کے پاس مصلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ جو کوئی شخص زنا کے ارادے سے وہاں پر آتا، امام کو دیکھتا تو چلا جاتا۔ اسی طرح 1-2 دن گزر گئے، بدکار عورت نے سوچا، بازار عورت نے کیا ہوا، گراہک نہیں آ رہے، کسٹمر نہیں آ رہے، تو باہر آ کر دیکھتی ہے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر مصلی بچھا کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو عورت کہتی ہے امام سے، کیا امام، میرا کام ہے، میں کر رہی ہوں، آپ کا کام آپ کہیں اور جا کر کرو۔ تو امام نے پوچھا کہ تم ایک رات کا لوگوں سے کتنا لیتی ہو؟ تو اس نے فلاں مطلب ایک رقم بتائی۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے وہ رقم اٹھا کر دی اور کہا کہ آج کی رات تو میری ہے۔ امام جلال الدین نے کہا کہ آج کی رات تو میری ہے اور میں جو کہوں گا تمہیں وہ کرنا پڑے گا۔ تو عورت راضی ہو گئی، اس سے کیا، اسے پیسوں سے مطلب ہے، کوئی شخص آئے کیا اسے پیسوں سے مطلب ہے۔ امام جب اندر گھر میں اس کے تشریف لائے تو امام جلال الدین نے کہا کہ پہلے جا کر غسل کر کے آ، وضو کر کے آ، غسل اور وضو کر کے آ۔ وہ عورت وضو اور غسل کر کے آئی اور امام نے کہا، مصلی اس کے لیے، عورت کے لیے بچھایا، اور امام نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جا۔
اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤ۔ تو عورت کو پیسوں سے مطلب ہے، چاہے اس کا جسم خریدے یا پھر اس کو کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے کہے، وہ عورت مصلی پر کھڑی ہو گئی اور اللہ اکبر کہہ کے مطلب نماز کے لیے رکعت باندھی، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس بندی کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے لے جانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بندی مصلی پر جب کھڑی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی دل کو دنیا کو بدل دیا۔ وہ عورت اپنے گناہوں سے توبہ کری اور ایک وقت میں وہ عورت اللہ کی ولیہ بن کر انتقال فرما گئی۔ تو دلوں کو پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے لے جانا، نصیحت دینا، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ تو ہم بھی لوگوں کو نصیحت کریں اور ان بزرگان دین سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور زنا جیسے گناہ سے بچیں۔ اور جو لوگ ہمارے نوجوان لوگ یا پھر دوسرے اور کوئی لوگ اس میں ملوث ہیں تو ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، سمجھانا میرا کام تھا، اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ دل کو بدلنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اور زنا جو کرتے ہیں ہم، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرے سب سے بڑے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چار جن کو ہم مطلب فالو کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے سب سے بڑے امام ہیں۔ اور دنیا میں حنفیوں کے بعد جس کا مطلب میجورٹی جو آتی ہے اور تعداد جن کی آتی ہے وہ شافی لوگوں کی آتی ہے۔ آپ کیرلا وغیرہ میں چلے جائیں تو شافی لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے، اور دنیا بھر میں حنفی لوگوں کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعداد ہے وہ شافی کی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے۔ کیا ہے؟ زنا ایک قرض ہے، وہ تمہیں ادا کرنا ہے، وہ تم نہیں ادا کرو گے، تمہاری گھر کی عورتیں ادا کریں۔ اگر تم نے کسی کے ماں پر بد نگاہی کی ہے، نظر ڈالی ہے، تو تمہاری ماں پر کوئی بد نگاہی ڈالے گا۔ تم نے کسی عورت پر بد نگاہی ڈالی ہے تو تمہاری عورت پر ڈالے گا۔ تم نے کسی بہن پر بری نظر ڈالی ہے تو تمہاری بہن پر بھی کوئی بری نظر ڈالے گا۔ تم نے کسی بیٹی پر بری نظر ڈالی ہے تو تمہاری بیٹی کے اوپر بھی کوئی بری نظر ڈالے گا۔ یہ قرض ہے اور قرض ادا ہوتا ہی ہے۔ اگر تم نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو تمہاری گھر کی عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، تمہاری گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج یہ نہ سوچیں کہ ہماری گھر کی عورتیں محفوظ ہیں۔ ہم اگر کسی عورت پر بد نگاہی ڈال رہے ہیں، بری نظر ڈال رہے ہیں، شہوت کی نظر سے، گناہ کے مطلب ارادے سے کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری گھر کی عورتوں کو بھی کہیں نہ کہیں بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ قرض ہماری عورتیں ادا کر رہی ہیں، ہمارا قرض ہماری عورتیں ادا کر رہی ہیں، اور اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ امام شافعی کے قول سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور زنا کی شروعات نگاہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نگاہوں کو نیچے رکھو تو تم زنا سے بچو گے۔ ایک واقعہ مطلب کس طرح لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے یا پھر نقصانات ہوتے ہیں بتانا چاہوں گا۔ ایک حکایت ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ شخص بوڑھا تھا، 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ شخص کو کام وغیرہ نہیں مل رہا تھا اور بہت غریبی کی حالت چل رہی تھی، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ تو اس میں وہ جو پہلے نمبر کی جو لڑکی تھی، اور باپ بھی بوڑھا ہو چکا تھا، بستر پر پڑ گیا تھا، اور کھلانے والا وغیرہ کوئی نہیں تھا، اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور ان کو کھلانا ہے۔ تو بڑی بہن کیا کرے؟ تو بڑی بہن نے ارادہ کیا کہ چلو بند سنور کر میں بازار میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں، وہاں پر کوئی مجھے پسند کر لے گا، اس کے ساتھ معاملہ کر لوں گی، وہ مجھے کچھ پیسے دے گا تو میں اسے اپنی بہنوں کو کھلا سکوں گی، اپنے باپ کا علاج کرا سکوں گی۔ تو بڑی بہن بند سنور کر، اچھی طرح بند سنور کر جا کر بازار میں کھڑی ہو گئی، بازار میں کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، یہ واقعہ دھیان سے سنیں آپ۔ وہ بڑی لڑکی کھڑی ہو گئی، بازار سے جو کوئی شخص جاتا ہے، جو کوئی مرد جا رہا ہے، اس کی نگاہیں نیچے ہیں، اس لڑکی کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کی طرف جانے کی تو دور کی بات،
زنا کا ارادہ کرنے کی تو دور کی بات، زنا کی دعوت اس لڑکی کو دینے کی دور کی بات ہے، اس لڑکی کو کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا، تو وہ لڑکی تعجب میں ہے کہ میں اتنا بن سور کر ٹھہری ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مرد یہ کیا معاملہ ہے؟ اور مایوس لوٹ کر وہ جب اپنے گھر آتی ہے اور اپنے ابا جان سے کہتی ہے، اور ابا جان پوچھتے ہیں، اس کے باپ پوچھتا ہے کہ بیٹی کہاں گئی تھی، تو بیٹی رو رو کر تمام معاملہ بتاتی ہے اپنے باپ سے کہ میں ابا جان اس ارادے سے گئی تھی، اس گناہ کے ارادے سے گئی تھی تاکہ میری دونوں چھوٹے بہنیں کھا سکیں، آپ کا علاج ہو سکے، تو میں بن سور کر بازار میں ٹھہری تو کوئی ایک مرد مجھے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو باپ رونے لگتا ہے اور بیٹی سے کہتا ہے کیا ہے بیٹی، کوئی مرد تجھے نگاہ اٹھا کر کیسے دیکھے گا کہ تیرے باپ نے کسی عورت کو زندگی پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا؟ اللہ، تیرے باپ نے زندگی پر کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، تو وہ کون مرد ہو سکتا ہے جو تجھ پر نگاہ ڈالے؟ آج ہم جو کرتے ہیں، اگر اچھا عمل کریں گے تو ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا عمل ہوگا۔ یہ واقعہ درس حاصل کرنے کا، امام شافعی فرماتے ہیں قرض ہے، اگر ہم نے کسی پر بری نگاہ بھی ڈالی ہے، کسی کو ٹچ بھی کیا ہے، تو ہمارے عورتوں کو بھی کوئی ٹچ کرے گا، بری نگاہ ڈالے گا، اور زنا کیا ہے تو ہمارے عورتیں بھی جو ہیں وہ زنا کیے بغیر نہیں مریں گی، یاد رکھیں۔ تو یہ زنا سب سے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روکنے کا حکم دیتا ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ زنا کے اور بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے نقصانات ہیں، 3 نقصانات دنیا کے ہیں اور 3 نقصانات آخرت کے ہیں، زنا سے کس طرح بچا جائے، اور اگر زنا ہو بھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع و توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ بھی واقعات میں انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو لوگ دیر سے آئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں 1 بجے آنے کی کوشش کریں، تاکہ میں آپ کے سامنے زنا کے متعلق، اس کی برائیاں، اس کے نقصانات، اس کا عذاب جو ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18 پارے میں 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، بدکاری اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک زنا کرنا، بدکاری کرنا بہت ہی برا کام ہے، وساء سبیلا، یہ جو راستہ ہے بہت ہی برا راستہ ہے۔ 18 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں اور عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مردوں کے لیے کہتا ہے اللہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں نگاہوں کے ساتھ، اور عورتوں کو کہتا ہے کہ نگاہوں کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف زنا کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ زنا سے بچو، اور جو کوئی انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اپنے ہاتھوں سے اگر کسی کو مس کر کے اگر زنا کیا ہے، نگاہوں سے زنا کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس گناہ میں رہتے ہوئے ہم مر جائیں بغیر توبہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں فرمانے والا۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں اور واقعات سے ہم درس حاصل کریں گے، عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔